الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ امام احمد نے اپنی مسند میں اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ قول نازل فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرۃ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے کہ وہ اسے خوب بڑھائے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو سمیٹ دیتا ہے اور چاہتا ہے تو کشادہ کر دیتا ہے، تم سب اسی کی طرف لوٹائے جانے والے ہو۔ تو حضرت ابو دحدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ ہم سے قرض چاہتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نام یا ابو دحدار، ہاں ابو دحدار بات تو ایسی ہے۔ قال ارنی یدک یا رسول اللہ، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اپنا ہاتھ مجھے دیجیے۔ فناولہ یدہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ قال فإنی قد اقرضت ربی حائطی بستان فیہ 600 نخلۃ، کہا کہ میں نے اپنے رب کو اپنا باغ قرضے میں دے دیا جس میں 600 درخت ہیں، اور اس میں ام الدحداء یعنی کہ بیوی اور ان کے بچے بھی اسی باغ میں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باغ دینے کے بعد وہ فوراً آئے، فجاء ابو الدحداء فنادى، اپنی بیوی کو بلایا کہ یا ام الدحداء، انہوں نے فرمایا کہ لبیک، فرمائیے کیا حکم ہے، حاضر ہوں، سن رہی ہوں۔ قال اخرجی فقد اقرضته ربی عز وجل، کہا کہ نکل آؤ، میں نے یہ باغ اپنے رب عز وجل کو قرض میں دے دیا۔ قالت ربح بیعک یا ابا الدحداء، ربح بیعک یا ابا الدحداء، کہا کہ تم نے بہت نفع بخش تجارت کر لی ہے اے ابو الدحداء، آج جو ہے بہت اچھی بزنس کر کے آ گئے ہو۔ اور فوراً جو ہے اپنا سامان وہاں سے ہٹانا شروع کر دیا اور اپنے بچوں کو لے کر نکل گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم من عذق رداح فی الجنۃ لأبی الدحداء، فرمایا کہ نہ جانے کتنے بڑے بڑے کھجوروں کے درخت جنت میں ابو الدحداء کے انتظار میں ہیں۔ جو ہے اس کو جو ہے ابن ابی حاتم نے بھی روایت کیا ہے، مسند نے بھی، اور علامہ البانی نے اپنی صحیح میں فرمایا کہ مرسل صحیح ہے، اور ایک دوسری مناسبت سے بھی یہ روایت بیان کی گئی ہے۔ الغرض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تجارت وہ آخرت کے سوداگر تھے، اور یہی بات میں نے کل کہی تھی کہ صحابہ کرام کے لیے ہر نیکی اس لیے آسان ہو جاتی تھی کہ ان کا ایمان اللہ پہ بہت پکا تھا، اور اس بات پہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کے کام کرنے ہی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اور ابن حبان میں صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الدحداء کے جنازے کی نماز پڑھائی اور کہا کہ جنت میں بہت سارے کھجوروں کے درخت ابو الدحداء کے انتظار میں ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا دل، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا تھا، یا تقویٰ کے لیے ان کے دل کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے چن لیا تھا، تو حقیقت یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی بھی نیکی کبھی بھاری نہیں پڑتی تھی۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں، چلو ابو الدحداء تو مرد تھے، انہوں نے جو کچھ دینا تھا اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اگر آج کوئی آدمی ایسا کرے کہ اپنا اتنا بڑا باغ یا اگر بلڈنگ ہو یا گھر ہو لے کے چلا ہے، تو اس کی بیوی مقدمہ کر دے گی کہ میرا شوہر پاگل ہو گیا ہے اور اس کو جو ہے پاگل خانہ بھیج دینا چاہیے جو ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ وہ اسپرٹ اور جذبہ جو ہے جتنا مرد کے اندر تھا اتنا ہی عورت کے اندر تھا۔ فوراً یہ کہا کہ نہیں، آپ بہت کامیاب بزنس کر کے آئے ہیں، اور فوراً گھر خالی کر دیا۔ تو یہ تو بہت بلند جذبات ہیں جو ایمانی قوت سے ہی پیدا ہوتے ہیں، اور جب انسان کیا ہے اپنے ایمان میں کمزور ہوتا ہے تو پست جذبات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، صرف اپنی خواہشات پوری کرنا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ میں سوچتا ہوں کہ ابھی سنا کہ ایک آدمی نے یو پی میں، بلکہ 2 آدمیوں نے منگنی کیا، اور ایک آدمی نے 10-10 لاکھ روپیہ منگنی میں خرچ کیا، اور تھوڑے دن کے بعد جو ہے اللہ کے فضل سے منگنی ٹوٹ بھی گئی۔ تو آپ سوچیے کہ ایک آدمی شادی بیاہ میں 20-20 لاکھ خرچ کر دیتا ہے۔ چلو یہ تو جو ہے یہاں ویسٹرن یو پی میں اور بھی بہت پیسے ہیں لوگوں کے پاس، جو مغربی یو پی ہے، میرٹھ، دلی وغیرہ کے جو علاقے میں ایک آدمی نے شادی کیا، 2 کروڑ روپیہ خرچ کیا گیا۔
لیکن اگر آپ انہیں سے آپ 10,000 چندہ مانگنے چلے جائیے، 10,000 روپیہ، 5,000 روپیہ، 2,000 روپیہ بھی چندہ نہیں دیں گے۔ وہی مسجد بننی ہوتی ہے، بھاگ کے آدمی بمبئی آتا ہے، حالانکہ اتنے بڑے بڑے سیٹ ہیں کہ اکیلے جو ہے 2 4 4 مسجد بنا سکتے ہیں، لیکن معمولی کام ہوگا بھاگ کے بمبئی چلے جائیں گے، حیدرآباد چلے جائیں گے، اور وہاں دینے کا کوئی جذبہ نہیں۔ تو میں کہہ رہا دیکھو آدمی کیا ہے، اپنی خواہش کی تشکیل میں اتنا پیسہ خرچ کر دیتا ہے، حالانکہ اسی کا جو حقیقی بھائی ہوتا ہے وہ جو ہے فقیر ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، اسی کا چچا جات بھائی، اسی کا پھوپھی جات بھائی، اسی کا خالہ جات بھائی، اسی کی بہن پریشان ہوتی ہے اور کبھی بھی خبر گیری نہیں کرتا کہ چلو لاؤ 10,000 20,000 50,000 اپنی بہن کو دے دوں، اپنے بھائی کو دے دوں کہ اس کی زندگی سمجھ جائے۔ جب میں نے یہ بات کہی تو ایک مولانا صاحب کہنے لگے آپ کہتے دے دو، ارے اگر اتنا ہی گوارا کر لے کہ اس کو چین سے جینے دے تو یہی بہت بڑی بات ہے۔ جس کے بعد کچھ ہو جائے تو دوسرے کو اپنے سگے بھائی کو چین سے جینے نہیں دیتا ہے، اپنے جو ہے رشتے داروں کو چین سے جینے نہیں دیتا ہے، اتنی بڑائی کا مظاہرہ، اور سب چاہتا ہے کہ جو پڑوس میں پراپرٹی ہے بھائی کی وہ بھی میرے اندر میں آ جائے، جو ہے یہ نہیں چاہتا کہ وہ بھی جیے کھائے جو ہے۔ تو یہ سب کیا ہے، پست جذبات پیدا ہو جاتے ہیں جب انسان کے ایمان میں کمزوری ہوتی ہے۔ دوسری روایت ایسی ہی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز کے اوپر بلند نہ کرو اور ان کے سامنے ایسے زور زور سے بات نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے زور زور سے بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت و برباد چلے جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ تو حضرت ثابت بن قیس بن شماس جو فطرتاً ان کی آواز بلند تھی تو انہوں نے فوراً اس آیت کو اپنے اوپر لیا اور کہا کہ میں تو وہ آدمی ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آواز کو بلند کر دیتا ہوں، یقیناً میں تو جہنمی ہوں اور میرا عمل سب برباد ہو گیا، اور گھر میں بیٹھ گئے غمزدہ ہو کر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا بڑا خیال رکھتے تھے اور جانتے تھے کہ کون لوگ محبت کرنے والے اور کون لوگ چاہت رکھنے والے ہیں، کتنے مؤدب ہیں۔ تو ثابت بن قیس کو جب نہیں دیکھا تو کہا بھائی کہاں ہیں یہ، آج کل دکھائی دے رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ جو ہے گئے ان کا حال چال لینے کے لیے، تو کہا کہ بھائی اللہ کے نبی تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے اور تم کہاں ہو، آج کل نظر نہیں آتے ہو۔ تو کہا کہ میں کیا کروں، میں تو برباد ہو گیا، میں ہی وہ آدمی ہوں جو اپنی آواز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند کرتا ہے اور زور زور سے ان کے سامنے بات کرتا ہے، میرا تو عمل برباد ہو گیا، میں جہنمی ہو گیا، اور میں کیا کروں جو ہے۔ تو وہ لوگ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسا ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا بل هو من اہل الجنہ، ارے نہیں بھائی وہ تو جنتی ہیں، وہ کہاں جہنمی ہوں گے جو ہے۔ تو انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ان کو اپنے سامنے چلتا ہوا دیکھتے تو ہمیں یقین کے ساتھ معلوم تھا کہ ایک جنتی ہمارے درمیان چل رہا ہے۔ تو اور جب یمامہ کا دن آیا، جو ہے جنگ یمامہ جو بہت مشہور ہے، تو کہا کہ کچھ ہمیں لوگ جو ہے پیچھے ہٹ رہے تھے، تو ثابت بن قیس بن شماس جو ہے حنوط اور کفن باندھ کے آئے اور کہا تم اپنے ساتھیوں کی بہت بری ٹریننگ کر رہے ہو، بہت بری ان کی عادت ڈال رہے ہو کہ جو ہے اس طرح جھجک، کہا کہ ایسا جم کے لڑے کہ لڑتے لڑتے جو ہے شہید ہو گئے۔ تو اس کو احمد نے مسند میں روایت کیا ہے، الفاظ ان کے ہیں، مسلم نے بھی اسی طرح کی روایت بیان کی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اگر کوئی آیت تنبیہ والی نازل ہوتی تھی تو صحابہ جو ہے پہلے اپنے بارے میں غور کرتے تھے کہ یہ آیت میرے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی چاہے وہ اچھی بات کی طرف ترغیب دینے والی ہو یا کسی برائی سے روکنے والی ہو، تو فوراً اس کو اپنے اوپر چشمہ یہ سمجھتے تھے کہ گویا مجھے کو براہ راست مخاطب کیا جا رہا ہے، اور ہم میں سے ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں مراد نہیں ہوں بلکہ دوسرے لوگ مراد ہیں، دوسرے لوگوں کا معاملہ ہے یہ جو ہے، چاہے اپنے اندر جتنی بھی برائی ہو، فساد ہو، کچھ بھی ہو، ہم یہ سمجھتے کہ آیت یہ حدیث میرے لیے نہیں ہے بلکہ دوسروں کے لیے ہے، دوسرے سدھر جائیں، ان میں بگاڑ ہے، ان میں خرابی ہے، میرے اندر تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہی فرق ہے عقیدے۔ آج جو سب سے بڑی کمی ہمارے اندر ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے عقیدے اور ایمان کی حقیقت تو سمجھا ہی نہیں ہے، جو بس ظاہری طور پر رسمی طور پر ہم مسلمان ہیں، باقی جو ہے اسی عقیدے کی کمزوری ہی
فساد عمل اور فساد اخلاق کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دین سے سمجھ عطا فرمائے، جب تک ہم دنیا میں جیے ایمان پہ، تقویٰ پہ، اللہ اس رسول کی محبت پر جیے، جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ خاتمہ ہو، اللہ اس رسول کی محبت پہ خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔